ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان پروگرام کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ای ٹی وی اردو کی پوری ٹیم آپ کو رمضان کی آمد کے اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ای ٹی وی اردو نے ہمیشہ آپ کے لیے دینی پروگراموں کے گلدستے پیش کرنے کی کوشش کی، اب بھی آپ کے لیے خوبصورت دینی پروگراموں کا گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے، جیسے کہ سحری ٹائم لائیو، افطار ٹائم لائیو، صلاۃ التراویح لائیو، اور رمضان کی رونقیں، محفل نعت اور دیگر کئی دینی پروگرام اس ماہ مبارک میں تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام مومنین کو خوشخبری دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ جب اے ایمان والو تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے والوں پر۔ ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے یہ خوبصورت کلام، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ روزوں سے سجاؤ تن کو رمضان آ گیا، قرآن سے سجاؤ لب کو رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئے نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئے نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ غفلت میں بدی میں ڈوبے مومن سے خدا کہتا ہے، آ جاؤ پاس نیکی کے شیطان کو قید رکھا ہے۔ غفلت میں بدی میں ڈوبے مومن سے خدا کہتا ہے، آ جاؤ پاس نیکی کے شیطان کو قید رکھا ہے۔ سجدوں سے جبیں کو سجاؤ رمضان آ گیا، دن یاد خدا میں بتاؤ رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں اس ماہ مبارک میں روزے دار پر نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے متبرک موقع پر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیں۔ تو ناظرین، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سوغات ہے روزے دار کے لیے، اور بھی کئی انعامات ہیں۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کیا ارشادات ہیں روزے دار کے لیے؟ رمضان کا متبرک مہینہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں بیان کو سنتے ہیں جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا۔ نہایت خوشی اور بیحد مسرت کا موقع ہے کہ ماہ مبارک اب ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور ہلال رمضان جس کے لیے آنکھیں جس کا انتظار کر رہی تھیں اور جس کی مشتاق تھیں، وہ آسمان کے افق پر طلوع ہو چکا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے اس بات کا عہد کریں اور اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس مبارک مہینے کو اس کے حق کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے کو ہم گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے، اور روزے کو اس طرح رکھیں گے جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ، اپنی اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچتے ہوئے۔ آئیے ہم ارادہ کریں کہ اس ماہ میں کوئی تراویح ہماری چھوٹنے نہیں پائے گی۔ ہم ہر دن پورے اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے اور تراویح میں شرکت کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم تراویح میں پورا ایک قرآن مجید ہم سنیں۔ آئیے ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہمارا یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہوگا۔ ہم اپنی زبان کو قرآن کے کلمات سے تر رکھیں گے، اور ہم اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں گے، کیونکہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور کیونکہ اس مہینے میں حضرت جبرائیل سے آپ قرآن مجید کا مذاکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ہم اور آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور خاص کر اپنی راتوں کو تہجد سے بیدار رکھیں گے۔ ہم رات کے آخری لمحات میں اٹھیں گے، اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی جھکائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہائیں گے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا اہتمام کیا ہے، ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اس مہینے کو دعاؤں کا مہینہ بنائیں گے۔ ہم اللہ کے دربار میں گر گرائیں گے، ہم اپنا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائیں گے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے، اور اپنی دنیا کی بھلائیوں اور سرفرازیوں کے لیے اپنے مالک سے مانگیں گے، اور نیک اعمال کی توفیق کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو دو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، ایک جب وہ روزہ رکھ کر افطار کرتا ہے افطار کے وقت، اور دوسری جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے کروایا جائے گا۔ ناظرین، آئیے ملاحظہ کیجئے اب آنے والا یہ بیان مولانا عبدالستار کلام قاسمی صاحب کا۔ روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ پیٹ پر پابندی عائد کر دی گئی کہ چند گھنٹوں کے لیے کھانا اور پینا وہ ممنوع ہو گیا، پابندی لگا دی گئی، بینڈ لگا دیا گیا۔ اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ کم مراد ہے۔ لفظ کم کہا گیا ہے کہ کتب علیکم، نہ یہ کہ کتب علی معدتکم، کہ تمہارے معدے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، بلکہ پورے جسم کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح معدے کے اوپر بینڈ لگا دیا گیا، پیٹ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی کہ چند گھنٹوں کے لیے کھانا اور پینا وہ منع، اسی طرح زبان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ زبان سے جھوٹ بولنا بالکل منع۔ خاص طور پر روزے کی حالت میں یوں تو ایمان والے کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی
کہ یتبع المؤمن علی الخلال کلیہا الا الخیانۃ والکذب، کہ ایمان والا وہ انسان اور بشر ہونے کی وجہ سے کچھ کمزوریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی خیانت اور جھوٹ یہ دو برائیاں اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو یہ تو ایمان والے کی آئیڈینٹی، پہچان اور شناخت بتائی گئی کہ ایمان والے کی تو شان یہ ہے، اللہ کے نبی سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء امام المرسلین، فخر کائنات، باعث موجودات، صاحب لولاک، سید البشر، خیر البشر، شافع محشر، ساقی کوثر، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، افضل و اکمل، احسن و اجمل، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شمس الضحا، بدر الدجا، مجتبی مرتضی احمد مصطفیٰ، حبیب خدا، تاجدار مدینہ، شہنشاہ نبوت، شہنشاہ رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، دو عالم میں نبیوں کا رحمت لقب پانے والے، بشیرا نذیرا، سراجا منیرا، صلو علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ المسلم لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کی آئیڈینٹی، شناخت اور پہچان یہ بتائی گئی، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من لم یدع قول الزور، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ پھر وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتا اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر اس نے کھانا چھوڑ رکھا ہے، پینا چھوڑ رکھا ہے۔ ایسے روزے کا کیا حاصل؟ روزے کا مقصد تو تربیت ہے، ٹریننگ ہے، موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ تو تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، تربیت ہے۔ اگر روزہ رکھ کر وہ حاصل نہ ہو اور صرف چند گھنٹے کھانے اور پینے کی پابندی ہو، صرف کھانے پینے کا شیڈول بدل جائے، ٹائمنگ بدل جائے، باقی انسان کی زندگی وہی جو بے ڈھب پہلے گزر رہی تھی اسی طرح رمضان کے مہینے میں گزرے، بلکہ اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور بےہودگیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس روزے کا کیا حاصل، اس روزے کا کیا مقصد؟ حضرات ناظرین، جتنی قدر کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات ناظرین کو بھی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ETV اردو کے ذریعے سے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، فقط ST ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنا پیغام ٹائپ کریں یا رمضان کی مبارکباد ٹائپ کریں، پھر اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ 562635 پر بھیج دیں تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو رمضان کی مبارکباد پیش کر سکیں۔ ناظرین، آئیے وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट। मिल्खा सिंह ने 400 मीटर का रिकॉर्ड कितने मिनटों में बनाया? A 45.8 सेकेंड्स, B 48.5 सेकेंड्स, C 45.6 सेकेंड्स या D 46.5 सेकेंड्स। भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 04 स्पेस ABC या D और भेज दीजिए
52626359 पर विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चट करा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नार रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक वो मुतबरिक महीना है जिसमें हर नेकी का बदला कई गुना ज़्यादा दिया जाता है। फ़र्ज़ का 70 गुना, 70 से 700 गुना ज़ायद इखलास पर बंदे के मुनहसिर है। सुन्नतों का दर्जा फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है और नवाफिल को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में अपने बंदे को बेपनाह सवाब इनायत फरमाता जाता है। नाज़रीन, आप अपने रिश्तेदारों को और अगर दोस्त अहबाब को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए ST टाइप करें, उसके बाद पैगाम अपना टाइप करें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर 562635 पर भेज दें। नाज़रीन, आज रात 10:30 बजे रमज़ान की रौनकें प्रोग्राम देखना न भूलें। और आइए अब मुलाहिज़ा कीजिए एक नाते पाक। हो मुबारक मोमिनों को माह रमज़ान आ गया, हो मुबारक मोमिनों को माह रमज़ान आ गया। मेज़बानों के लिए जन्नत का मेहमान आ गया। हो मुबारक मोमिनों को माह रमज़ान आ गया, हो मुबारक मोमिनों को माह रमज़ान आ गया। इस महीने में है पैहम रहमत हक का नुज़ूल, इस महीने में है पैहम रहमत हक का नुज़ूल। इस महीने में दुआ मोमिन की होती है कबूल, इस महीने में दुआ मोमिन की होती है कबूल। मरहबा फिर 4 साज़े ज़ख्म इस्यां आ गया। हो मुबारक मोमिनों को माह रमज़ान आ गया, हो मुबारक मोमिनों को माह रमज़ान आ गया। बंद है बाबे सकर फिरदौस के ताले खुले, बंद है बाबे सकर फिरदौस के ताले खुले। अहले ईमान के अमल जन्नत के फूलों में तुले, अहले ईमान के अमल जन्नत के फूलों में तुले। माह रमज़ान गुल बदो
آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، میزبانوں کے لیے جنت سے مہمان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا۔ سال بھر کے بعد پھر نازل ہوئی یہ رحمتیں، سال بھر کے بعد پھر نازل ہوئی یہ رحمتیں، جس طرف دیکھو ادھر ہیں برکتیں ہی برکتیں، جس طرف دیکھو ادھر ہیں برکتیں ہی برکتیں، منتظر تھا جس کا عالم وہ نگہباں آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، قلب مومن بالیقین رش کے چراغ طور ہے، قلب مومن بالیقین رش کے چراغ طور ہے، ہر در و دیوار پر کتنا سہانا نور ہے، ہر در و دیوار پر کتنا سہانا نور ہے، آ گیا گنجی نئے خورشید عرفان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا۔ اللہ اللہ کتنا دلکش منظر افطار ہے، اللہ اللہ کتنا دلکش منظر افطار ہے، مسجدوں کے صحن گویا تختہ گلزار ہے، مسجدوں کے صحن گویا تختہ گلزار ہے، غیب سے چھڑکاؤ کرنے ابر باران آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، میزبانوں کے لیے جنت سے مہمان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، ہو مبارک مومنوں کو ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا۔ ناظرین، ای ٹی وی اردو کی کوشش رہتی ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب، حصول ثواب کی خاطر اچھے پروگرام پیش کیے جائیں۔ آج رات 11:30 بجے مسجد حرام سے صلاۃ التراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ ای ٹی وی اردو پر پیش کیا جائے گا، اسے دیکھنا نہ بھولیں۔ اور آئیے ملاحظہ کیجئے اب یہ کلام۔ سمٹتا ہے ماہ ذیشان کی آمد آمد ہے، چھائیں گی گھٹائیں رحمت کی، رمضان کی آمد آمد ہے، اس ماہ نزول قرآن کی شاہد ہے یہ انا انزلنا، رمضان میں روئے عالم پر قرآن کی آمد آمد ہے، سوئے ہوئے اہل غفلت کو بیدار کرے گا
بے جان سے جسموں کی جانب اب جان کی آمد آمد ہے پابند سلاسل ہونے سب کار شیاطین سرکش اب کفر کی ظلمت مٹنی ہے ایمان کی آمد آمد ہے اب کفر کی ظلمت مٹنی ہے ایمان کی آمد آمد ہے افطار و تراویح و سحری سب کار ثواب روزہ ہے رمضان میں سب کی بخشش کے سامان کی آمد آمد ہے رمضان میں سب کی بخشش کے سامان کی آمد آمد ہے اس ماہ کے آخر عشرے میں شب قدر سی نعمت جس نے دی بندوں پہ نوید اس مالک کے احسان کی آمد آمد ہے بندوں پہ نوید اس مالک کے احسان کی آمد آمد ہے شعبان سمٹتا ہے ماہ ذیشان کی آمد. ناظرین، ہم آپ کے لیے خصوصی پروگراموں کا گلدستہ لے کر حاضر ہوئے ہیں رمضان میں. سحری ٹائم، افطار ٹائم، رمضان کی رونقیں، محفل نعت. ناظرین، آپ اپنے دور رہنے والے رشتہ داروں کے ساتھ رمضان کی خوشیوں کو اگر بانٹنا چاہتے ہیں تو ای ٹی وی اردو آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہے. آئیے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف اپنا موبائل اٹھائیے، ST ٹائپ کیجئے، اپنا پیغام ٹائپ کیجئے، اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 562635 پر بھیج دیجئے. آئیے پروگرام میں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा.